معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین محترم، میں نے قرآن عظیم الشان کی ایک آیت جس کو آیت سیرت بھی کہا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں حکم دیا ہے، اور اکثر جب سیرت النبی کا جلسہ ہوتا ہے، کوئی بھی مکتبہ فکر جب سیرت النبی بیان کرتا ہے تو یہ آیت لازمی پڑھتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضور کی زندگی بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہر لحاظ سے، بچپن ہو، جوانی ہو، عبادت ہو، معاشرت ہو، اور گھر کے اندرونی معاملات ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہو، کسی سے محبت کرنا ہو یا کسی سے نفرت کرنا ہو، نبی علیہ السلام نے ہر کام کر کے بتا دیا، بھائی ماں باپ کا احترام ایسے کرنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ایسے ادا کرنے ہیں، اور محنت مزدوری ایسے کرنی ہے، معاشرے میں اس طرح رہنا ہے، اگر تم بطور استاد ہو تو استاد کی حیثیت سے تم نے کیسے رہنا ہے، اگر بطور باپ ہو تو باپ کی حیثیت سے کیسے رہنا ہے، اگر بھائی ہو تو بھائی کی حیثیت سے کیسے رہنا ہے۔ ہر لحاظ سے حضور کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ جہاں پر اللہ کے حبیب کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے ہر معاملے کے لحاظ سے، وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک نبی پاک کی غزوات کا تذکرہ نہ ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا تذکرہ۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی جنگیں لڑی، دیکھیں حضور نے محبت کر کے بھی دکھائی ہے اور جنگ کر کے بھی بتائی ہے، اور جنگ کے جنگی اصول بھی حضور نے دنیا میں سب سے پہلے باری جنگی اصول جس ذات اور جس ہستی نے بنایا ہے، جس جنگی اصولوں کو، وہ اور کوئی ذات نہیں، ہو ہمارے نبی کی ذات ہے۔ جنگی اصول مرتب کیے حضور نے۔ اب جنگ کس وجہ سے کرنی ہے، لڑائی کس وجہ سے کرنی ہے، اب لڑائی کا بھی طریقہ حضور نے بتایا۔ آج کل تو ہر کسی کی دوسرے سے لڑائی ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، مال پر، پیسے پر، عزت پر، لیکن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جنگیں لڑی ہیں، اور ایک دو جنگیں نہیں ہیں، حضور نے اپنی زندگی میں 28 جنگیں لڑی ہیں۔ کتنی؟ 28 جنگیں بھائی۔ اور کتنے سالوں میں مدینہ میں سرکار رہے؟ 10 سال۔ 10 سال میں میرے حضور نے 28 جنگیں لڑ کر بتا دیا کہ اگر کوئی ریاست مدینہ کا سربراہ ہو تو پھر تم ہمیں دیکھ لینا کہ ہم نے 10 سال میں 28 جنگیں لڑ کر اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے۔ اب سرکار نے 28 جنگیں لڑی ہیں۔ اب 28 کی 28 جنگوں کے نام تو میں آپ کو اس تھوڑے سے وقت میں بتا سکتا ہوں، لیکن 28 جنگوں کی تفصیل اس پورے بیان میں کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن کوشش کروں گا جتنا زیادہ ہو جائے حضور کی ان جنگوں کا تذکرہ کر دوں۔ تو 10 سال میں ہجرت کا پہلا سال کوئی جنگ نہیں ہوئی، دوسرا سال ہوا تو دوسرے سال میں 3 جنگیں ہوئی ہیں۔ ایک غزوہ ابوا، یہ چھوٹی سی جھڑپ تھی، پھر اس کے بعد بدر اولا، جنگ بدر سے پہلے ایک جنگ ہوئی ہے، چھوٹی جنگ، اسے بدر اولا کہتے ہیں، اور ہوئی بھی ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد تیسری جنگ ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں بدر عظمیٰ، یعنی بڑی بدر کی بڑی جنگ، جس میں 313 مسلمان گئے تھے، اور 313 میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کو 1000 کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ لڑنے کے لیے تلوار بھی نہیں ہے، اور سواری کے لیے گھوڑے بھی نہیں ہیں، کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے حضور نے وہ جنگیں لڑی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جنگیں کیوں لڑی؟ یاد رکھیے، دنیا میں جیسا کسی کا نام ہوگا نا، ویسا اس نام کا اثر ہوگا اس پہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر ہمارے حضور کے بہت سارے نام ہیں، آپ قرآن پاک کی لاسٹ صفحے کے اس طرف پڑھیں، دوسری سائڈ پر تو حضور کے نام ہیں، شروع والے صفحے پر اللہ کے نام ہیں، آخری صفحے میں جو حضور کی 99 صفات ہیں
ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا انا محمد انا احمد انا قاسم انا عاقب و انا نبی الملاحم، فرمایا میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں فرمایا عاقب بھی ہوں، اور میں فرمایا رحمت بھی ہوں، اور فرمایا میں نبی الملاحم جنگوں والا نبی بھی ہوں۔ حضور نے اپنے آپ کو خود قرار دیے جنگوں والا نبی۔ اپنے آپ کو حضور نے کیا بولا بھائی؟ ہمارے نبی جہاں پر رحمت للعالمین تھے وہاں ہمارے نبی نبی الملاحم، ملحمہ جنگ کو بولتے ہیں، ملاحم بہت ساری جنگیں، ہمارے حضور جنگوں والے نبی بھی تھے۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے بارے میں امام سیوطی کی یہ ہے خصائص کبریٰ، اس میں امام سیوطی فرماتے ہیں کہ سابقہ کتابوں میں ہمارے نبی کا جو حلیہ بیان ہوا ہے، ہمارے نبی کا حلیہ کیسا تھا، تو فرمایا پہلے نبیوں نے بتایا جو آخری نبی تشریف لائیں گے ان کے سر پر امامہ ہوگا، ان کے کندھے پر تیر کا کمان ہوگی، اور ان کے کندھے پر تلوار لٹکتی ہوگی، اور وہ امامہ باندھیں گے تو امامے کا یہ شملہ ان کا پیچھے کی طرف ہوگا۔ یہ اس آخری نبی کی نشانیاں ہیں۔ تو جب سرکار تشریف لائے تو جس جنگ میں بھی جاتے ہمارے حضور کندھے پر تلوار لٹکا کے جایا کرتے تھے۔ اب سنیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غزوات، یہ ہے سیرت النبی، یہ ہے سیرت النبی۔ یہ تو وہ مسلمان 2 نمبر مسلمان، جس کو میں 2 نمبر مسلمان کہوں گا، کہ جناب دین کی بات جو اس کے حق میں آ جائے وہ تو مانے گا، لیکن جو اس کے مزاج کے خلاف ہو جائے، نہیں جی مولوی صاحب ایسی گلا نہیں کرنی چاہیے، میں ایسے بندے کو مسلمان صحیح مسلمان مانتا نہیں، 2 نمبر مسلمان ہے۔ کیوں قرآن کہتا ہے اَوَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم قرآن کی کچھ بات مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو، اور یہ تو منافقین کی نشانی ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ جو یہ مانے کہ کھانے کے بعد میٹھا بھی سنت ہے، خربوزہ کھانا بھی سنت ہے، جو مسواک کرنا بھی سنت ہے، کھجور کھانا بھی سنت ہے، یہ سنتیں تو اس کو یاد ہوں، تو کبھی یہ سنت یاد نہیں دلائی کہ نبی کی طرح کندھے پر تلوار لٹکا کے میدان جنگ میں جانا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ کبھی یہ بھی سنتیں تو بتاؤ نا، اور تو سنتیں بڑی ہیں، میٹھی میٹھی سنتیں ساری ہیں جی، اور جب وہ سنت تیرے مزاج کے خلاف ہو تو وہ سنت ہی کوئی نہیں۔ ہمارے حضور 28 جنگوں میں تلوار لٹکا کر گئے، اور پہلی جنگ بدر 313 صحابہ اور 1000 کا مقابلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی نا۔ اب اس کے بعد جو دوسری جنگ ہوئی ہے بڑی عجیب سی جنگ ہے، اس کو کہتے ہیں غزوہ بنو قینقاع۔ مدینہ کے علاقے میں، مدینہ منورہ میں ایک علاقہ تھا جس کو قینقاع کہا جاتا تھا۔ اب یہ قینقاع کی جنگ کی وجہ کیا بنی؟ اگر اس غزوہ بنو قینقاع کو آج کا مسلمان پڑھ لے اور سمجھ لے نا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ جناب جتنا ظلم کشمیر پر، جتنا عراق افغانستان پر کر گئے یہ صلیبی لوگ، تو بھائی وہ اس کا تو 1% بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا اگر نبی والی غیرت ہو۔ ہمارے نبی غیرت والے نبی بھی ہیں، لیکن سرکار کی غیرت کا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیرت اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دین کی خاطر غیرت فرماتے تھے۔ اپنی ذات کے لیے حضور نے کئی دفعہ معاف کر دیا ہے، کئی کفار کو حضور نے معاف کر دیا، لیکن جب دین کی غیرت کی باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا۔ اب سرکار کا رنگ کیسے بدلا؟ یہ دوسری صدی، دوسری ہجری کا سال ہے، جنگ بدر کے فوراً بعد، شوال کا مہینہ، جنگ بدر کے بعد، جنگ بدر ہوئی ہے رمضان میں، 1 مہینے کے بعد بنو قینقاع کی جنگ۔ آج جنگ کی ہوئی ہے؟ بنو قینقاع کی جنگ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ مدینہ منورہ کے بازار سے گزر رہی، اور مدینہ کے بازار کے سارے تاجر وہ یہودی تھے، پیسے والے سارے یہودی، اور جو غریب تھے وہ مسلمان تھے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے آج کا بزدل مسلمان ہو نا ہمارے جیسا، تو کہ یار بڑا پیسہ ان لوگوں کے پاس، ان کے ساتھ ذرا بنا کے رکھو، بگاڑو نہیں۔ آج کا سیاستدان ہو جائے، آج کا بیوروکریٹ ہو جائے، یا آج کے عدالتوں میں بیٹھنے والا، ان دنوں بنا کے رکھو، کم خراب ہو جائے گا ورنہ۔ ہماری معیشت کا مسئلہ ہے،
ہمیں بھی کسی وقت میں فرانس کے جو سفیر کا مسئلہ تھا 40 بندے اپنے مار دیے، اور فرانس کے مقابلے میں ہمیں کیا جواب ملا کہ ہماری معیشت کا مسئلہ ہے، پاکستان بھوکا مر جائے گا۔ اب ایک طرف مدینے کی پوری معیشت کا دار و مدار مدینے کے بازار پر تھا، اور مدینے کے بازار کا سارا تاجر یہودی تھا۔ اب مدینے کے بازار سے صحابیہ گزر رہی ہے، ایک دکان پہ رکی سامان لینے کے لیے، تو اس سے پوچھا یہ سامان ہے؟ اس نے کہا ہاں دکان کے اندر ہے، اندر آ جاؤ۔ اب وہ صحابیہ آج کے دور کی خاتون نہیں تھی، وہ صحابیہ رسول اللہ کے زمانے کی صحابیہ تھی، جن کی تربیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی۔ یہ آج کے دور کی خاتون نہیں تھی۔ اب چہرے پر ان کے نقاب ہے، چہرے پر انہوں نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، چہرہ دکھا نہیں رہی، کیونکہ اس زمانے میں برقع تو ہوتا نہیں، بڑی چادریں خواتین استعمال کرتی تھی۔ اب بڑی چادر پہنی، چہرہ ڈھانکا ہوا۔ اب یہودی نے کہا بھائی سامان جو ہے نا دکان کے اندر اندر آ جاؤ۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ کبھی بھی ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں کہیں ایک جگہ نہ ٹھہرے، منع ہے۔ فرمایا جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوتا ہے تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے، منع کیا گیا۔ اب وہ صحابیہ کی تربیت تو رسول اللہ نے کی نا۔ آج کے زمانے کا کوئی ولی ہو نا کسی کی تربیت کر دے تو بندہ کہتا ہے یار کمال آدمی تیار کیتا ہے، کمال تربیت ہے ان کی۔ کوئی اچھے ماں باپ نے دیندار ہوں تو کہے یار کمال تربیت کی اپنے بچوں کی۔ اور یار وہ تربیت کا عالم کیا ہوگا جس میں تربیت لینے والی صحابیہ ہے رسول اللہ کی، اور تربیت کرنے والے نبیوں کے امام ہیں۔ اب سرکاری تو عالم علیہ السلام نے تربیت کی تھی، انہوں نے کہا میں نے اندر نہیں آنا، باہر آ کے سامان نکال باہر دے، میں پسند کر لوں گی لے لوں گی۔ اب ایک یہودی نے دوسری دکان والے کو اشارہ کیا، یہ یہودی اس عورت کو نا دکان کے اندر کھینچ کے لاؤ۔ اس کو ہاتھ سے پکڑا، کھینچا، اس کی چادر اتار دی، اور دوسرا یہودی پیچھے زور لگا رہا ہے اس کو دکان کے اندر کرنے کے لیے۔ اب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی بھی مدینہ منورہ کے بازار میں کہیں کھڑا تھا، اس نے جب آواز سنی کہ اے مسلمانوں میری مدد کرو، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی بھاگتا ہوا گیا بچانے، اور وہ پہچان گیا یہ خاتون اور کوئی نہیں ہے، یہ مسلمان عورت ہے۔ حالانکہ مدینے کے بازار میں یہودی عورتیں بھی آتی تھی، لیکن اس صحابی نے اس عورت صحابیہ کو کیسے پہچانا؟ اس کے پردے کی وجہ سے، اس کے چہرے کے نقاب کی وجہ سے۔ لوگ کہتے ہیں چہرے کے نقاب کرو تو لوگ زیادہ ویکھتے ہیں، اور میں کہا لوگ ویکھتے رہن، تم نے لوگوں کو نہیں ویکھنا، تو نے مدینے والے کو دیکھنا ہے۔ تو کہتے جی ہم نے بیگم کو چادر کروائی، پردہ کروایا، برقع پہنایا تو پورے محلے والے ویکھ رہے تھے، ویکھن دے۔ صحابی نے تو صحابیہ کو مدینہ کے بازار میں اس کے پردے کی وجہ سے پہچانا ہے کہ یہ میرے نبی کی ماننے والی ہے، اس کے چہرے پر نقاب ہے، اس نے بڑی چادر سنبھال کی ہوئی ہے۔ تو آج کا مسلمان بہن بھی بے حیا ہو چکی ہے، بیوی بھی ہاتھے سے نکلی ہوئی ہے، بیگم کو شادی کے لے جانا ہو تو 10 قسم کے میک اپ کرا کے بیوٹی پارلر سے لے کے جاتا ہے بے شرم آدمی، پیچھے بائک پہ بٹھا کے۔ بے شرم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غیرت نہیں ہے، اسلام کی غیرت یہ نہیں ہے، اسلام اس کو نہیں مانتا۔ بہن ہے لپسٹک لگائی ہے، بڑے بڑے معزز لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں داڑیاں رکھی ہے، بیٹی کو تیار کر کے ٹائٹ کپڑے پہنا کے جہاں پیچھے بائک پہ بٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ بیٹا پردہ کر لو، بڑی چادر پہن لو۔ یہ بے شرم باپ اور بے شرم بھائی، بے شرم بولوں گا میں ان کو، اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ اور یہ سیرت النبی بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے، حضور کی یہ بھی سیرت ہے، ایک مسلمان بچی کی عزت کا تحفظ کے لیے مسلمان اپنی جو ہے جانوں کو پیش کر دے، یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ کبھی یہ بھی سنت بیان کرے نا، اور سنتیں تو بڑی ہیں، میٹھی میٹھی سنتیں ساری تم لے جاؤ، اور جب تھوڑا سا مشکل وقت آئے تو کہو جی یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 3 ہجری ہے، جنگ احد ہوئی ہے۔ جنگ احد میں 1000 مسلمان لیکن 300 منافقینوں کے ساتھ چلے گئے، 700 صحابہ رہ گئے۔ اب حضور نے فرمایا احد میں جانا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی ایک صحابیہ ایسی بھی تھی جس کا اس جنگ میں باپ بھی گیا، شہید ہو گیا، بیٹا بھی گیا، بھائی بھی گیا، شوہر بھی گیا، 4 رشتے ایک صحابیہ کے چلے گئے احد کی جنگ میں۔ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ 700 صحابہ ہیں، 40 صحابہ رہ گئے میدان جنگ میں۔
حضور کے دندان مبارک اسی جنگ میں شہید ہوئے. نبی علیہ السلام کی یہ رخسار مبارک پہ خود جو جنگی ٹوپی ہے یہ پیوست ہو گئی، اندر زخم یا یہ جو جلد ہے یہ پھٹ گئی، خون بہنے لگ پڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. کبھی یہ سیرت النبی بیان کی ہے؟ جہاں پر ہم بہت ساری سیرت النبی بیان کر رہے ہیں، میلاد کی دیگیں بنا رہے ہیں، حلوے بنا رہے ہیں، میٹھے چاول بانٹ رہے ہیں، کبھی یہ بھی بچوں کو سناؤ نا، تاکہ بچوں کے اندر دلیری پیدا ہو، تاکہ آج کل کی مائیں بھی پھر صلاح الدین ایوبی جیسے، خالد بن ولید جیسے، عبداللہ بن رواحہ جیسے بچے پیدا کریں، تاکہ امت مسلمہ پھر سرخروئی حاصل کرے. حضور نے کیا فرمایا؟ میری امت تب تک سرخرو رہے گی دنیا میں جب تک جہاد پر قائم رہے گی، اور جب میری امت جہاد ترک کر دے گی اللہ میری امت کو ذلیل کر دے گا. آج امت مسلمہ کی ذلت کا سبب ہی یہ ہے. حضور علیہ السلام کی امت ماننے والی نبی کی، لیکن پھر بھی نبی پاک کے ماننے والے، سچے رب کے ماننے والے، سچے قرآن کے ماننے والے پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 28 جنگوں میں 10 سالہ دور میں 28 جنگیں لڑ کر ہمارے نبی نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا. آج وہی مسلمان کہتے ہیں نہیں بھائی یہ باتیں نہیں کرنی، اور اسلام اور سٹائل کا اسلام بتاؤ. اب 3 ہجری کو نبی علیہ السلام نے احد کی جنگ میں دندان اپنے شہید کرا دیے. چچا امیر حمزہ کا کلیجہ نکال لیا، پیٹ چاک ہو گیا، ناک کاٹ دی گئی، ہاتھ بازو کاٹ دیے گئے حضرت امیر حمزہ کے، حضور کی آنکھوں کے سامنے. کیونکہ امیر حمزہ دوسری جانب تھے، کفار نے ان کا جسم کا جدا جدا حصہ کر دیا. نبی علیہ السلام پر وار ہو رہے تھے تیروں سے، نیزوں سے. صحابہ نبی علیہ السلام کو بچانے میں لگے تھے. حضور ایک طرف چچا کو دیکھیں اور دوسری طرف دشمن کا وار دیکھیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں. ہمیں تو پلیٹ میں اسلام مل گیا، ہمیں تو تیار دین مل گیا. ہم سمجھتے شاید نماز پڑھ لینا، جمعہ پڑھ لینا یہی دین ہے. ہم نے صرف دین کو رکھ دیا ہفتہ وار، جمعے کے جمعے، یا کبھی کبھی دل کیا کوئی پریشانی ہے تو نماز پڑھنے چلے گئے، دعائیں مانگ لیں، بس یہاں تک ہے دین. دین اپنی زندگی میں لے کر آؤ، یہ دین ہے. دین کو